اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان اہل بیت کی فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ان قربانیوں میں سے قربانی صاحبزادی نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ سکینہ کی ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے تھے۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور یزیدی فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک سے آواز غیب آئی کہ اے حسین، اب میری طرف سے پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرنے سے زمین پر موجودہ ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمت سے باہر آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ تو بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی۔ شمر اپنی تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم زور زور سے چھوٹی سی بچی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالم نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جب نیزے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا تھا، وہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارا باپ آگے کو کیوں نہیں جا رہا؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھو جان، بابا کا سر مبارک آگے کو نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ سیدہ زینب سکینہ کو تلاش کر رہی تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ بی بی زینب نے اسے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید سے آزاد کیا ہوا ہے کسی نے ہم سے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے کہا، میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر بی بی زینب اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی
یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کے مینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا چاہیے۔ میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزید نے کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون سی ہے؟ تو کسی کمینے نے کہا یہ بی بی سکینہ ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ بی بی سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح کیے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تھا تو پہلے والا نیچے ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں بی بی سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا جان تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل نہیں تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان میں جب اکثر پرندے آ جاتے تو حضرت سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی کہ بھائی جان یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ یہ سن کر اس کے بھائی امام زین العابدین نے فرمایا کہ بہن یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو بی بی سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ کہہ کر بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ بی بی سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ صبح ہوتے ہی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ یزید جو سو رہا تھا اس نے اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یزیدی فوج نے کہا کہ لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کی آوازیں بند ہو سکیں، تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی فوجیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو زندان میں دیکھا تو سب نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئیں۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔